الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بے حد و بے حساب حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العالمین جل شانہ وعز اسمہ کے لیے جس نے اپنے بے پایاں لطف و کرم سے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی. حضور سید الانبیاء امام المرسلین حمد و صلات کے بعد سٹیج پہ جلوہ گر مقتدر علماء کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ میں آج کی یہ باوقار اور پر نور تقریب سعید سفر علم کے ایک نئے سنگ میل کو عبور کرتے ہوئے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. اس سے پہلے یہاں حفظ قرآن کریم کے حوالے سے معیاری انداز میں کام کا آغاز ہوا اور بحمد اللہ تعالی بہت سے سینے قرآن کے نور سے روشن ہوئے، بہت سے سروں پہ حفظ قرآن کی فضیلت والی دستاریں سجیں، بہت سے خاندانوں تک قرآن کا یہ نور تقسیم ہوا، اور اب اس ادارے کے منتظمین نے اپنی حسن فکر کے نتیجے میں یہ قدم اٹھانے کا ارادہ کیا کہ یہاں پہ فہم قرآن کے حوالے سے، فہم دین کے حوالے سے درس نظامی کی صورت میں ایسا خوبصورت اور پاکیزہ ماحول مہیا کیا جائے کہ صرف لبوں پہ قرآن کی تلاوت جاری نہ ہو، صرف قرآن کے الفاظ دلوں کے اندر جاگزیں نہ ہوں، بلکہ یہاں سے ایسے پاک طینت علماء تیار ہوں کہ جن کے لبوں پہ نغمہ قرآن ہو اور جن کا پورا وجود قرآن کی عملی تصویر بن کے امت کے سامنے کھڑا ہو. آج اس پاکیزہ تقریب کے موقع پہ اپنے مہمان گرامی قدر کی تشریف آوری سے قبل دو باتیں آپ احباب کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنی ہیں. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرف صحبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اور شرف قرابت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اللہ رب العالمین نے جن افراد کو سب سے زیادہ عزت، عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے وہ وارثان علوم نبوت یعنی علماء ربانیین کا طبقہ ہے. حدیث صحیح میں آتا ہے اللہ کے محبوب مسجد میں جلوہ گر ہوئے اور صحابہ اکرام دو گروہوں میں تقسیم ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں گروہ اپنے اپنے کام میں مشغول تھے. حضور تشریف لائے تو جب اپنے صحابہ اکرام کو دین کی مصروفیت میں مشغول دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام کے لبوں پہ تبسم آ گیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی باغبان باغ لگاتا ہے، وہ بیج ڈالتا ہے اور پھر دن رات گوڈی کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، جانوروں سے اپنے باغیچے کی حفاظت کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر خوبصورت پودے اگتے ہیں، ان پہ پھل لگتے ہیں، پھول مہکتے ہیں، خوشبو معطر ہوتی ہے.
تو جب باغبان اپنے مہکتے ہوئے باغ کو دیکھتا ہے تو اس کا سینہ بھی باغ کی طرح گلشن کی طرح مہکنے لگ جاتا ہے، اسے ٹھنڈ پڑتی ہے کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی دار ارقم کی تنہائیوں میں اس باغ کو اپنا خون جگر دیا تھا، کہیں شیب ابی طالب میں محصور رہ کر شجر اسلام کی آبیاری کی تھی، کہیں دشمنوں کے نرغے میں گھر کر حضور نے ان صحابہ کو قرآن اور دین سکھایا تھا۔ تو آج جب حضور مسجد میں آئے اور دیکھا کہ دونوں گروہ اپنی اپنی مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں، تو اپنے گلشن اسلام کو مہکتا ہوا دیکھ کے حضور کے لبوں پہ تبسم آ گیا۔ تو حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک گروہ کے قریب گئے تو وہ ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی تھیں، دلوں کا زنگ اتارنے کا سامان ہو رہا تھا۔ حضور انہیں بھی دیکھ کے خوش ہوئے، اور جب دوسرے گروہ کی طرف حضور قریب تشریف لے گئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ نئے مسلمان ہونے والوں کو علم دین سکھا رہے تھے۔ کسی کو وضو کا طریقہ تعلیم کیا جا رہا تھا، کسی کو نماز پڑھنے کے آداب بتائے جا رہے تھے، کانوا یعلمون الجاہل، وہ جاہلوں کو عالم بنا رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے دونوں کو ملاحظہ کیا، فرمایا کہ کلاہما علی خیر، کام دونوں ہی اچھا کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں طبقوں میں سے میں اس طبقے میں بیٹھنا پسند کروں گا جو جاہلوں کو عالم بنا رہا ہے، جو علم دین کی روشنیاں بانٹ رہا ہے اور علم دین کے نور سے سینوں کو روشن اور منور کرنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس حدیث کو تھوڑی سی گہرائی میں اتر کے اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مجلس ذکر بھی حضور کو پسند تھی، اور اس طبقے سے بھی حضور کو محبت تھی جو اپنے خالق کو یاد کر رہا ہے، اپنے مالک کا نام لے رہا ہے اور اس کے نام کی تسبیح اور مالا جپ رہا ہے۔ لیکن اپنی مجلس کے شرف سے حضور نے جس طبقے کو مشرف فرمایا وہ علماء کا طبقہ تھا، وہ دین پڑھانے والوں کا گروہ تھا کہ جو اس علم دین کے نور کو پھیلا رہے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا کہ اس طبقے کو حضور نے جو شرافت عطا فرمائی، جو عزت بخشی کہ خود ان میں جلوہ گر ہوئے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگرچہ طبقہ ذاکرین کو بھی حضور کی رضا حاصل ہے، لیکن جس طبقے کو قیامت تک میرے نبی کا مانوی صحبت کا شرف نصیب ہے وہ طبقہ علماء کا طبقہ ہوگا، جو صعوبتوں سے علم حاصل کریں گے، مشقتیں اٹھائیں گے، اس کے لیے تکلیفوں سے گزریں گے اور پھر دوسروں کے سینوں کو روشن کریں گے۔ کہیں پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس طبقے کی عظمت کو اس طرح اجاگر کیا کہ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، اور فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو وہ جاگیرداروں کی طرح، وڈیروں کی طرح، زمینداروں کی طرح پیچھے درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، حویلیاں اور جاگیریں چھوڑ کے نہیں جاتے۔ انما ورث العلم، حضور فرماتے ہیں کہ نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ پیچھے وراثت علم چھوڑ کے جاتا ہے۔ حضور نے قرآن کا علم چھوڑا، احادیث کا علم چھوڑا، اور اصلاح باطن کا، احسان کا علم حضور نے چھوڑا، یہ وراثت چھوڑی۔ فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس کو یہ وراثت انبیاء مل گئی اسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، حضور کے چچا کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ واقعہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں دونوں جگہ پہ منقول ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہیں اور طلباء بیٹھے ہیں، میرے عام سامعین بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں اس واقعے کے اندر جو سبق ہے اس کی طرف ان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضور کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس بالکل نو عمر تھے، نو خیز تھے۔ ایک دوست کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ایسا ہے کہ حضور تو اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضور کا علم اجلہ صحابہ اور اہل بیت کے سینوں میں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے اگر حضور دنیا میں نہیں رہے تو پھر کس نے رہنا ہے، ایک نہ ایک دن سب نے اپنے اپنے وقت پہ کوچ کرنا ہے۔ تو تم میرے دوست تو بچپن کے، آؤ ہم مل کے ان ہستیوں میں سے ہر ہستی کے دروازے پہ جائیں کہ جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضور کے علم نبوت کو اپنے سینوں میں منتقل کیا ہے۔
راہ علم کے مسافر بنتے ہیں، اور طلب علم کے لیے ہم کوچا کوچا گلی گلی جاتے ہیں۔ اس کے والد تاجر تھے، اس نے کہا کہ بھلا حضرت ابو بکر و عمر کے ہوتے ہوئے، حضرت عثمان و علی کے ہوتے ہوئے، ان اجلہ صحابہ کے ہوتے ہوئے بھلا ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہمارے پاس کون آئے گا علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو یہ تمہارا ایک گمان ہے، میں تو اپنے ابا کے ساتھ دکان پہ بیٹھوں گا، تجارت کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس خود بیان کرتے ہیں کہ میرا وہ دوست تجارت میں لگ گیا اور میں حضور کے صحابہ کے گھروں میں جانے لگا حضور کے علم نبوت کے وہ موتی سمیٹنے کے لیے۔ یہ علم کا مقام ہے عزیزان من، کہ خاندان نبوت کے فردیں، حضور کے سگے چچا کے لختے جگرے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت کے فردیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کے دروازے پہ جاتا اور علم کا وہ ادب تھا میرے سینے کے اندر، اور گھر سے وہ گھٹی پلائی گئی تھی علماء کی تعظیم کی، کہ میں نے کبھی کسی صحابی کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دی کہ باہر آئیں اور مجھے دین سکھائیں۔ فرماتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ جاتا، جب وہ صحابی اپنے کام سے باہر نکلتے تو ان سے حضور کی کوئی حدیث پوچھ لیتا، کوئی مسئلہ سن لیتا، اسے سینے میں بسا لیتا۔ اور یہ الفاظ ہیں، ان میں ایک لفظ بھی مبالغے کا نہیں ہے۔ میرے انتہائی محترم بھائی فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ حضرت عبداللہ کے اپنے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب دیر ہو جاتی تو میں اپنا صافہ اتار کے تو بچھاتا زمین پہ اور وہاں لیٹ جایا کرتا، اور ہوائیں چلتی، میری نئی نئی داڑھی اگی تھی اور وہ ہوائیں مٹی اڑاتی، میری داڑھی غبار آلود ہو جاتی، لیکن علم کا جذبہ میرے دل کے اندر جو تھا وہ ماند نہیں پڑتا تھا، میں پھر بھی وہاں لیٹا رہتا۔ تو صحابہ جب نکلتے باہر تو وہ پریشان ہو جاتے کہ یبن عم رسول اللہ، اے حضور کے چچا کے لختے جگر، آپ نے اتنی تکلیف کی یہاں آنے کی، ہمیں کوئی نوکر ملازم بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کے دروازے پہ آ جاتے، گھر آ کے سکھا جاتے۔ اللہ اکبر، یہ ادب ہے علماء کا، یہ تعظیم ہے علماء کی، یہ ایک عالم ربانی کا مقام ہے جو حضور کے اہل بیت ہمیں سکھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جواب دیتے کہ ہمیں گھر والوں نے یہی سکھایا ہے، علم کو بلایا نہیں جاتا، علم کی خدمت میں خود حاضر ہوا جاتا ہے، علم کی بارگاہ میں دست بستہ جایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس طرح میں نے وہ علوم سمیٹنے شروع کیے، حضور کی دعائیں بھی تھیں، اپنی محنت بھی تھی، اور ایک وقت آیا کہ پھر وہی ہوا، حضرت ابو بکر کا وصال ہوا، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا، مولا علی شہید ہوئے۔ جب یہ اکابر صحابہ چلے گئے نا، تو اب حضرت عبداللہ بن عباس بھی جوان ہیں اور ان کا وہ دوست بھی جوان ہے۔ تو ایک دن وہ گلی سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ گلی بھری ہوئی ہے سواریوں سے، کہیں پہ کسی کا کھچر بندھا ہے، کہیں پہ کسی کا گھوڑا بندھا ہے، کہیں پہ اونٹ بیٹھا ہوا ہے، اور مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے، مجمع عام لگا ہے، اور سفید داڑھیوں والے بھی ہیں۔ تو اس نے اتنا رش دیکھا تو اس نے کہا کہ یہاں کیا چیز بٹ رہی ہے کہ یہ دور و نزدیک سے لوگ سواریوں پہ سوار ہیں اور یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو کسی صاحب نظر نے جب اس کا سوال سنا کہ یہاں کیا بٹ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہاں کچھ اور نہیں بٹ رہا، کوئی لنگر نہیں تقسیم ہو رہا، یہاں رسول اللہ کی وراثت علم تقسیم ہو رہی ہے۔ تو اس کے دل میں یہ حیرت ہوئی کہ کون ہے آخر کہ جس کے ارد گرد عاشقوں کا یہ ہجوم ہے، اور علم کے جویا جو ہیں وہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو وہ مجمع کو چیرتا ہوا جب اندر پہنچا نا، تو دیکھا کہ سفید داڑھیوں والے دو زانو بیٹھے تھے، اور رسول اللہ کے چچا کے لختے جگر عبداللہ بن عباس دولہ بن کے مصلی پہ جلوہ افروز تھے۔ ایک لفظ ان کی زبان سے حدیث کا نکلتا تھا تو سینکڑوں قلمیں حرکت میں آ جاتی تھی اسے لکھنے کے لیے، اور معید مقرر تھے جو ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو دہراتے تھے تاکہ مجمع تک آواز پہنچ جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی جب اس پہ نظر پڑی نا، تو جو جملہ کہا ہے وہ اپنے دلوں میں لے کے جائیے گا۔ آج ہر کسی کی یہ خواہش تو ہے بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، جج بن جائے، بیوروکریٹ بن جائے، اور سیاست میں چلا جائے، عہدے اور اقتدار کی دوڑ میں شامل ہو جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ کے الفاظ کیا تھے؟ اس کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ میرے بچپن کے دوست، ایک تجارت تو نے کی تھی اور ایک تجارت میں نے کی تھی۔ ایک تو نے اپنا مقصد بنایا تھا نا کہ اپنے ابا کے ساتھ بیٹھوں گا تجارت میں، تو آج اس کا نتیجہ تیرے سامنے ہے، اور میں نے حضور کے
کی وراثت علم کا اپنے آپ کو متلاشی بنایا اور اس کے لیے مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائیں، تو آج دیکھ لے کہ یہ میرے باپ کی عمر کے بھی بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ میرے ارد گرد اس طرح کھڑے ہیں کہ جیسے پروانے شمع کے ارد گرد جلنے کے لیے تیار ہوا کرتے ہیں۔ یہ علم کا مقام ہے، یہ علماء کا مقام ہے کہ حضور انہیں اپنا وارث قرار دے رہے ہیں، اور اپنی وراثت نبوت کی بدولت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے رتبے کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ طلب علم کے لیے اپنے رستے سے نکلا، اگرچہ رستے میں موت آ گئی اور وہ اپنے مدارج علم کو طے نہیں کر سکا، حضور نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، کل جنت میں اس کے اور نبیوں کے درجے کے درمیان صرف ایک درجہ نبوت کا فرق باقی رہ جائے گا۔ اس عالم دین کو رب یہ مقام اور مرتبہ عطا کرے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں عالم مدینہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے کم و بیش 40 سال شہر رسول میں ممبر اقدس اور قبر انور کے درمیان جنت کی کیاری میں بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھائی، تو ان کے حوالے سے امام ذہبی نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی عظمت عطا کرتا ہے رب ان قدموں کو جو راہ علم کے مسافر بنتے ہیں، اور وہ وجود کتنا قیمتی ہے کہ جو دنیا کی چکا چوند کو چھوڑ کر اس رستے کی طرف آتا ہے، اگرچہ پتہ ہے کہ آج بھی جو اچھا عالم بھی ہے اور اچھا مدرس ہے، اسے مہینے میں جتنا کچھ ملتا ہے، مہینے کے بعد وہ ایک بیوروکریٹ کی شاید 1-2 دن کی تنخواہ ہوگی، اور گاڑیاں بھی ہیں اور بنگلے بھی ہیں اور سہولیات بھی ہیں اور پروٹوکول بھی ہے، اور ادھر بعض جو مدرس قسم کے علماء ہیں ان کو تو ساری زندگی اپنے شہر سے باہر کوئی نہیں جانتا ہوتا، نہ شہرت ہے اس میں، نہ کوئی حوصلہ افزائی ہے۔ تو یہ میں ان کے لیے سبق دے رہا ہوں کہ مقام کس کا بلند ہے رب کی نگاہ میں۔ امام مالک کہتے ہیں ہم مدینہ میں پڑھتے تھے، ایک بچہ داخل ہوا دور دراز کسی علاقے کا پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ، اس نے بھی علم دین حاصل کرنا شروع کیا، کوئی 1-2 سال ہی اس نے پڑھا تھا کہ وہ طالب علمی کے دوران ہی بیمار ہوا، بیماری نے زور پکڑا، علاج معالجہ کروایا گیا، لیکن اس کا وقت مقرر آ چکا تھا، روح پرواز کر گئی، اور اس نے طلب علم میں اللہ کے وعدے کو گلے سے لگا لیا۔ امام مالک کے یہ الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ محدثین جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے خلیفہ وقت بھی گھنٹوں ان کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، وہ محدثین اس طالب علم کو غسل دینے اور اس کی چارپائی اٹھانے کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ غسل دینے والے محدثین تھے، چارپائی اٹھانے والے محدثین تھے، جنازے میں کئی صفیں اہل علم کی تھیں، اور پھر قبر میں اتارنے والے علماء تھے۔ تو تدفین ہو گئی۔ امام مالک کہتے ہیں میں رات کو گھر آیا اور آ کے جب سویا تو خواب میں نے یہ منظر دیکھا کہ سفید براق گھوڑوں پہ کچھ لوگ آسمان سے اترے ہیں جنہوں نے زرد رنگ کے لباس پہنے ہوئے ہیں، سفید پگڑیاں زیب سر ہیں، اور وہ اتر کے جب اس قبر کے قریب پہنچے ہیں، میرے اس طالب علم ساتھی کی قبر کے قریب پہنچے ہیں، تو قبر کھل گئی ہے اور وہ اندر چلے گئے اور قبر بند ہو گئی۔ میں منتظر ہوں خواب میں کہ یہ باہر نکلیں تو پوچھوں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو جب وہ باہر نکلے، پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور اس قبر میں کیا لینے گئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دین کا طالب علم تھا، اپنے وطن سے نکلا تھا تو دل میں بڑی آرزویں تھی کہ میں اللہ کے دین کا علم حاصل کروں گا، عالم دین بنوں گا، رب کے دین کا سپاہی بنوں گا، اور ایک وقت ہوگا کہ مجھ سے علم کا نور کائنات میں پھیلے گا، لیکن رب کا وعدہ آ گیا، تکمیل علم نہ ہو سکی اور قبر میں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسمان سے بھیجا ہے، جاؤ میرے دین کے طالب علم کے جو مدارج رہ گئے تھے قبر میں جا کے مکمل کروا کے آؤ۔ یہ رتبہ علم ہے کہ ایک طالب علم دنیا سے چلا گیا اور اس کی تکمیل کا اہتمام رب ان روحانی ارواح سے کروا رہا ہے، ارواح علماء سے اور ارواح اکابر سے، کہ وہ اسے پڑھانے کے لیے قبر میں جلوہ گر ہو رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو دوسری گزارش کرنا چاہوں گا کہ علماء کی فضیلت، علم کی فضیلت، اور بالخصوص درس نظامی جو پڑھنے کے بعد انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ تفسیر قرآن کا ماہر ہو، وہ حضور کی احادیث کا ایک اچھا شارح بن سکے، وہ فقہی مسائل سے لوگوں کو آگاہ کر سکے، اس کی معاشرے کے اندر کتنی شدید ضرورت ہے۔ اور
جو ہمارے عوام بھائی ہیں وہ جب تک اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے، اس شعبے کے اندر ہماری جو کم مائگی ہے اور پسماندگی ہے اس کا ازالہ اور مداوع نہیں ہو سکے گا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں، ایک عالم کی معاشرے کے اندر وہ حیثیت ہے جو جسد انسانی کے اندر آنکھوں کی ہوا کرتی ہے۔ آپ رستے میں جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں یا کسی بھی سواری پہ ہیں، آنکھیں ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ آگے گڑھا ہے، آگے دہکتی ہوئی آگ ہے، آگے کیچڑ ہے، آگے موڑ ہے، آگے کوئی خطرہ ہے۔ اور اگر آنکھیں نہیں ہوں گی تو پھر گاڑی جتنی بھی اعلیٰ کیوں نہیں ہوگی اور سفر جتنا بھی بابرکت کیوں نہیں ہوگا، پھر آپ اس میں گڑھے میں گر جائیں گے، ہلاکت خیزیاں آپ کی منتظر ہوں گی۔ فرمایا جیسے وجود کو آنکھیں بتاتی ہیں کہ آگے خطرہ ہے اور اس سے بچ جاؤ، معاشرے کو آنے والے خطرات سے جو پاکیزہ نفوس بچاتے ہیں وہ امت کے علماء ربانیین ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ اگر 40 میل کے اندر کوئی ایسا عالم دین نہیں ہوگا جو فتویٰ دے سکے، فقہی مسائل بتا سکے، حلال و حرام سے آگاہ کر سکے، تو فرمایا کہ ہر 40 میل کے اندر ایک عالم دین کا ہونا یہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو کل اس 40 میل کے اندر بسنے والا ایک فرد رب کی بارگاہ میں مجرم کے طور پہ کھڑا ہوگا کہ کیوں علماء کی سرپرستی نہ کی، کیوں مدارس کے دست و بازو نہ بنے، کیوں اپنے بیٹوں کو اس کے لیے وقف نہ کیا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، بیٹے کو انجینئر بنا لو، وکیل بنا لو، ڈاکٹر بنا لو، حتیٰ کہ پرائم منسٹر بنا لو، پریزیڈنٹ بنا لو، کہیں بھی میرے آقا نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے باپ کا کل دنیا میں، آخرت میں، قیامت کے دن کیا مقام ہوگا۔ لیکن قرآن پڑھ کے اسے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے با عمل کے بارے میں میرے آقا یہ بتا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے والدین کو رب سب صفوں سے آگے بلا کے نور کے تاج عطا فرمائے گا، نورانی ممبر ان کی مسند بنیں گے، اور سارے میدان محشر میں ساری کائنات کے سامنے ان کی عزتوں کے ڈنکے بجیں گے۔ جس کو رب نے 2 بیٹے دیے ہیں وہ آج تہیہ کر کے اٹھے اپنے ایک بیٹے کو عالم دین بنانا ہے۔ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ ایک بیٹی کو عالمہ بنائے، حافظہ بنائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں۔ ہر گھر کے اندر ایک فرد ایسا ہو کہ جس کا عمل ایسا ہو کہ جس کے عمل اور کردار کو دیکھ کے پورا گھر نمازی بننے پہ مجبور ہو جائے، جس کی صداقتیں سب کو سچا بنا دیں، جس کے کردار کی پاکیزگی سب کو راہ راست پہ لے آئے۔ اور یہ علم دین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں آخر میں 1-2 باتیں عرض کر کے تو اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ دیگر علماء کرام جلیل القدر شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں، اور میں بھی چاہوں گا کہ ان کے ملفوظات سے میں بھی اپنی سماعتوں کو معطر کروں۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے علماء کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ روایات میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ جو کام اللہ نے پہلی امتوں میں انبیاء سے لیا وہ رب نے اس امت کے علماء ربانیین سے لیا۔ انہوں نے فتنوں کے مقابلے کیے، ہر دور میں ڈٹ کے ان آزمائشوں کے سامنے کھڑے ہوئے، اور آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو علماء میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جس کے سینے میں دل اور دل میں دین کا درد ہے، آج اس کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ ایک عالم اٹھتا ہے تو اس کی جگہ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، مسندیں ویران نظر آتی ہیں، علماء کے پورے خاندان ہمیں اللہ ماشاءاللہ ویرانیوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ اور حضور کی وہ حدیث اپنی صداقت کی بہاریں دکھلا رہی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ رات کو بندہ سوئے تو عالم اور صبح اٹھے تو سینے سے علم محو ہو چکا ہو۔ فرمایا علم اس طرح اٹھے گا کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا اور ان کی جگہ پہ نئے اہل علم وہ وجود میں نہیں آئیں گے، محنت نہیں کی جائے گی۔ میں آخری سبق یہ دینا چاہتا ہوں جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نعیم الدین صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ایک عالم دین تیار ہونے میں کتنی محنت درکار ہے۔ وہ جب صرف پڑھ رہا ہوتا ہے تو سیغوں کی پہچان میں کتنا وقت لگتا ہے، وہ جب اگلے سال نحو اور ترکیب پڑھتا ہے تو عربی عبارت سیدھی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، 15 سے 20 علوم کے کانسیپٹ کلیئر ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ بعض اوقات ایک مسئلے کی چھان بین میں پوری رات لگ جاتی ہے۔ اور وہ امام ابو یوسف
کا غالباً یہ واقعہ ہے نا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مسئلے ڈھونڈنے کے لیے اپنے کتب خانے میں گئے اور کتابیں کھنگالنا شروع کیں، اور سحری کا وقت ہوا، وہ مسئلہ ملا، تو جو ساتھ طالب علم تھا، خادم تھا، تو اس نے آپ کے چہرے پہ جب تبسم دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کا چہرہ تو خوشی سے تمتما رہا ہے، تو فرمایا کہ جو خوشی پوری رات مسئلہ ڈھونڈنے کے بعد اب مسئلہ ملنے پہ ہوئی ہے نا، تمہیں کیا پتا کہ شرق و غرب کے بادشاہ کو اپنے تخت پہ بیٹھ کے بھی وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی ہوگی جو اس وقت مجھے ملی ہے کہ میری ساری رات دین مصطفیٰ کی پہرے داری میں گزری ہے۔ تو سفر بڑا لمبا ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اکثر میرے پاس آ کے والدین پوچھتے ہیں جی کتنے سال کا دورانیہ ہے درس نظامی کا؟ میں کہتا ہوں جی 8 سال لگیں گے اگر آپ کا بچہ میٹرک ہے، اگر میٹرک نہیں ہے تو 1 سال اور بڑھا لیں، متوسطہ والا 9 سال لگ جائیں گے۔ بیرا شریف میں بھی غالباً حضرت 8 سال کا ہی ہے، 9 سال کا نصاب ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں جی 9 سال ہم انتظار کریں؟ میں 2 باتیں کہا کرتا ہوں، اگر ان کو آپ میں سے کوئی دل میں بسا لے۔ 10 سال لگاتے ہو نا اپنے بچے کو میٹرک کروانے کے لیے، اور آج کل تو 10 بھی نہیں لگتے، 13 لگ جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کوئی نرسری ہے اور پریپ ہے اور کے جی اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں۔ 13-14 سال لگاتے ہو، میٹرک کرواتے ہو۔ میٹرک پڑھے ہوئے بچے کو کسی پرائمری سکول میں چپڑاسی بھی لگوا سکتے ہو یار؟ ادھر تو 9 سال پڑھ کے بچہ چپڑاسی بننے کے لائق بھی نہ رہے، اور ادھر رب نے چاہا اگر 8 سال کے بعد عالم باعمل بن گیا تو کل ماں باپ کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوگا۔ پھر خود دیکھ لو کہ سودا مہنگا کون سا ہے اور سستا کون سا ہے۔ پھر وہاں فیسیں بھی دیتے ہو، وہاں مہنگی کتابیں بھی ہوتی ہیں، وہاں رکشے بھی لگاتے ہو، پک اینڈ ڈراپ کا انتظام بھی کرتے ہو، اور ذرا سا فون آ جائے پرنسپل کا تو بھاگتے چلے جاتے ہو کہ کوئی مسئلہ نہ ہو، ہمارے بچے کو فارغ نہ کر دیا جائے، نکال نہ دیا جائے کہیں اسکول سے۔ تو عزیزان محترم، جتنی محبت اس تعلیم سے کرتے ہو، خدا کی قسم اگر اس سے 10واں حصہ حضور کی وراثت سے کر لیتے تو آج ہمارا ملک علماء سے لبریز نظر آتا، آج ہر بستی میں عالم ہوتے، ہر محلے میں علماء ہوتے۔ تو آئیے میں اسی سبق پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پاکستان کو ہم اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس معاشرے میں حضور کی سیرت کا رنگ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ نعروں سے پیدا نہیں ہوگا، وہ ریلیوں سے بھی پیدا نہیں ہوگا، وہ اندھا دھند جذبات سے بھی پیدا نہیں ہوگا۔ میں علماء تشریف فرمائیں، 2 سال پہلے کراچی جانے کا اتفاق ہوا ایک 2 سیمینارز میں شرکت کے لیے، تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر 1 دن کا وقت ہو تو ہم آپ کو ٹھٹھا لیے چلتے ہیں۔ ٹھٹھا کی جو شاہی مسجد ہے، بڑی تاریخی، اور مجھے ٹھٹھا جانے کا اس لیے بچپن سے شوق تھا کہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سندھ کے وہ عالم گزرے ہیں کہ جنہیں عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہوا کرتی تھی، اور جنہوں نے 100 سے زائد عربی کتابیں ٹھٹھا میں بیٹھ کے لکھی، اور عالم عرب بھی جن کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ ان کے مزار اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے مزار کی طرح مستجاب جگہ بنایا۔ تو میں نے کہا جی چلو چلتے ہیں، ہم وہاں گئے، مکلی کا قبرستان دیکھا، اور مخدوم ہاشم کے مزار پر انوار پہ فاتحہ خوانی کی، کچھ وقت وہاں گزارا، اور وہ جو روحانیت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ پھر مسجد دیکھی، مسجد دیکھنے کے بعد وہاں کی سیشن کورٹ کے ایک جج صاحب تھے، ہمارے دوست کی ان سے اچھی دوستی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس علاقے میں کوئی عالم یا کوئی آپ کا مہمان آئے تو ضرور ملوایا کریں، تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ان سے مل لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے۔ تو جج صاحب، عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا لیکن وہ اپنے چیمبر میں ہی تشریف فرما تھے، وہ اس قدر باعمل اور با کردار تھے کہ باہر پارکنگ میں آ کے انہوں نے صرف اس لیے ہمارا استقبال کیا کہ اللہ کے دین کا ایک خادم آیا ہے۔ وہاں سے وہ لے کے گئے، بات چیت شروع ہو گئی، تو بات یہ چل پڑی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تنظیمیں، جو افراد آج ان چیزوں پہ مچلتے ہیں کہ دین نافذ ہو جائے، دین کا غلبہ ہو جائے، حضور کا نظام آ جائے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نظام تنظیموں سے نہیں آتا، نظام ریلیوں سے نہیں آتا، نظام جلسوں سے نہیں آتا، نظام نعروں سے نہیں آتا۔ نظام کیسے آئے گا؟ میں نے ان سے ایک سوال کر لیا، بس آخری بات، میں نے کہا جناب آپ تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ ابتدائی کتابیں پڑھیں، والد صاحب دیندار تھے، نیک سیرت تھے،
اور پھر ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کی دلچسپی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ جب میں تھوڑا بڑا ہوا اور کتاب میں پڑھنے کا شعور ملا تو میں نے ضیاء القرآن پڑھی، میں نے ضیاء النبی شریف کا مطالعہ کیا، حضور ضیاء الامت قدس سرہ سے واقفیت پیدا ہوئی، آگاہی پیدا ہوئی، ملاقاتیں بھی رہیں۔ میں نے سوال یہ کیا کہ حضور میں اپنے ادارے میں کچھ درس نظامی کے طلباء کو لا کروا رہا ہوں، کچھ کو اکنامکس پڑھوا رہا ہوں، اور میرا ذہن یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی تب آئے گی جب علماء بھی کثرت سے ہوں گے، اور علماء بھی وہ ہوں گے جو جج کے آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال کے قانون کی بات کر سکیں گے، جو بینکاروں کو بھی اکنامکس سکھانے والے ہوں گے، جن کو یہ نہیں ہوگا کہ بجٹ کی بھی سمجھ نہ ہو۔ تو کیا میرا یہ نظریہ، میرا یہ خیال درست ہے؟ اور آپ ایک دیندار جج ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری میں آپ کا وجود جو ہے وہ دین کے لیے مفید ہے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، 2 مہینے پہلے یہاں کے کچھ با اثر لوگوں کے بارے میں اطلاع ملی کہ انہوں نے اپنے ڈیروں پہ شراب کی بٹیاں لگائی ہوئی اور شراب بن رہی ہے اور بک رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2-3 ججز کے پاس وہ معاملے گئے، لیکن انہوں نے لین دین کر کے وہ سارے معاملات ختم کر دیے۔ جب میرے پاس آئے میں نے اگلے دن ہی پولیس کو ساتھ لیا اور وہاں خود چلا گیا۔ اگر میرے دل میں ضیاء النبی پڑھ کے اور ضیاء القرآن پڑھ کے حضور کی محبت، دین کی محبت زندہ نہ ہوئی ہوتی اور میرے ہاتھ میں جج والی اتھارٹی نہ ہوتی، تو مجھے بتائیے کیا سارے علاقے کے لوگ مل کے بھی ان شراب کی بھٹیوں کو بند کروا سکتے تھے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا بس آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک اسلامسٹ جج یہاں سندھ کے پسماندہ علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی پوری تحصیل کو شراب کی نحوست سے پاک کروا سکتا ہے، تو اگر ہر جج کی مسند پہ عالم ربانی بیٹھا ہوگا تو پاکستان کا ماحول کیسا ہوگا؟ یہ میرا پیغام ہے۔ آج مدارس بدل چکے ہیں، آج مدارس میں صرف وہ علماء نہیں نکل رہے کہ جو بس صرف قرآن و حدیث تک محدود ہوں۔ بھیرا شریف میں آج الحمدللہ لاء کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، دیگر جگہوں پہ قانون پڑھایا جا رہا ہے، اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے، اسلامی علوم کے ساتھ عصری علوم کی روشنی تقسیم ہو رہی ہے۔ اس لیے اب تو آپ لوگوں کے پاس وہ بہانہ بھی نہیں رہا کہ مولوی بن جائے گا۔ اب اسی مدرسے میں آپ بچہ لے کے آئیں گے، الحمدللہ جب عالم دین کی دستار سجے گی تو اللہ کے فضل سے وہ اپنے علاقے کا ایک وکیل بھی ہوگا، ایک جج بھی ہوگا، ایک بیوروکریٹ بھی ہوگا، اپنے علاقے کے مسائل بھی حل کرے گا اور دین میں لوگوں کی رہنمائی بھی کرے گا۔ اس لیے میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ آئیے جامعۃ المصطفیٰ کے دست و بازو بنیں، یہاں اپنے بچوں کو لے کر آئیں حفظ قرآن کے لیے، درس نظامی کے لیے، اور پھر انہیں داخل کروانے کے بعد آپ ان کی لگاتار سرپرستی کریں، ادارے سے رابطے میں رہیں، اساتذہ سے رابطے میں رہیں، جناب برادرم ضیاء الحق صاحب سے رابطے میں رہیں، علامہ نوید حیدری صاحب سے رابطے میں رہیں، اور اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی بقا کے لیے کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر جناب خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہو سکتی۔ آج وہ اپنی قبر انور میں ہیں، اگر آج ان کے سینے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جامعۃ المصطفیٰ کے آپ معاون بنیں، اس ادارے کے دست و بازو بنیں، اور اس کے نظام تعلیم و تربیت کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ شامل کریں۔ رب کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، کوئی لفظی یا معنوی غلطی ہوئی ہو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اس بار بار بیان کی جائے اس میں جادو کا اثر بھی ہو تو